الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 سے شروع کریں گے. یہ قرآن پاک کی ایک اہم ترین آیت ہے اور اسی آیت کو بنیاد بنا کر میں نے تقریباً 1.25 گھنٹے کا ایک لیکچر دیا ہے جو یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، اسلام کی ڈکشنری اور من گھڑت احادیث کا فتنہ. اس میں جو پیوٹ ہے وہ اسی آیت کے اوپر ہے. تو آج جو باتیں میں نے وہاں ایڈریس کی ان میں سے کچھ باتیں بھی عرض کروں گا، باقی ڈیٹیل جس نے دیکھنی ہو تو وہ لیکچر ضرور دیکھیں. اسلام کی ڈکشنری گوگل میں بھی لکھیں گے اسلام کی ڈکشنری تو وہی لیکچر کھل جائے گا. تو سورہ آل عمران کا پورشن وہ چل رہا ہے جس میں لائیو کمنٹری چل رہی ہے غزوہ احد میں جو مسلمانوں سے غلطیاں ہوئیں ان غلطیوں کی اصلاح اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ وہی شفقت کا رویہ رکھیں جو پہلے تھا. ان کی غلطی کی وجہ سے اگر غزوہ احد کی فتح شکست میں بدل گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مشورے میں شامل نہ کریں. تو یہ پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے گفتگو ہوئی تھی. ابھی چلتے چلتے چند آیات بڑی اہم ترین آ رہی ہیں اسی کانٹیکسٹ میں، اور یہ ہے آیت نمبر 164 سورہ آل عمران کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ تعالی کا احسان ہے مومنین پر. کیا احسان ہے؟ کس احسان کو جتایا جا رہا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ اس نے ان میں مبعوث کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، من انفسہم، ان کی اپنی جانوں میں سے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے عرب کے اندر تو عرب کے اپنے لوگوں میں سے ہوئی ہے، تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کے درمیان کوئی کمیونیکیشن گیپ نہ آئے. ورنہ اگر بات کرنے والا عربی ہو اور سننے والے اجمی ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ دعوت پہنچانے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عربیوں میں ہی مبعوث فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کو آسانی سے سمجھ آ جائے. یتلو علیہم آیاتہ، اور ان کا منصب کیا ہے، ڈیوٹی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ وہ تلاوت کرتے ہیں ان پر اللہ کی آیات یعنی قرآن پاک. وَيُزَكِّيهِمْ، اور قرآن پڑھنے کی وجہ سے ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں. ابھی تو ترجمہ کروں گا، اس کے بعد میں ڈیٹیل میں اس آیت میں جاؤں گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جب بنیادی طور پر دلوں کی طہارت اچیو ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الکتاب سکھاتے ہیں اور الحکمہ، حکمت بھی سکھاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان میں تشریف لانے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. اس آیت کے اوپر کم از کم بھی میرا خیال ہے 20-25 منٹ کی مجھے گفتگو کرنی ہے آج. اس آیت مبارکہ کے اندر کل 7 چیزیں بیان ہوئی ہیں. کیونکہ یہ اہم ترین آیت ہے اس لیے میں اس پہ زیادہ ٹائم لگاؤں گا. جیسے پہلے سورہ آل عمران میں آیت گزری تھی
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے حوالے سے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اس میں نے تقریباً پونا گھنٹہ گفتگو کی تھی اور اس میں جو غلط چیزیں ہیں ان کا رد کیا تھا. تو آج بھی اس آیت کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ترین گفتگو میں نے کرنی ہے. اس میں جو 7 باتیں بیان ہوئی ہیں ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرما کر بھیج کر انسانوں پر اور خصوصاً مومنین پر احسان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان مسلمانوں پر بلکہ ساری انسانیت پر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا ہے، جس کا کلائمیکس وہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 107 ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے. تو پہلی چیز اس آیت کے اندر یہ. دوسری چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لوگوں میں ہی پیدا ہوئے، آپ کی بھی مدر ٹنگ جو تھی وہ عربی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو آڈینس تھے ان کے درمیان کمیونیکیشن کا کوئی گیپ نہیں تھا عربی زبان کی وجہ سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خاصہ عرب کے لوگوں کے لیے ہوئی ہے اور بعثت عامہ کے اعتبار سے پوری انسانیت کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بنایا بھیجا مگر ساری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا. لیکن آپ کی جو اسپیسیفک بعثت ہوئی ہے وہ ہوئی ہے عرب کے لوگوں کے اندر. اسی لیے سورہ التوبہ کے اندر آیا ہے کہ اگر عرب کے لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو 4 مہینے کا الٹیمیٹم ہے، عرب چھوڑ کر چلے جائیں، ادروائز جہاں پائے جائیں گے قتل کیے جائیں گے. جیسا کہ پرانی امتوں میں جب نبیوں کی دعوت کوئی امت قبول نہیں کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ایسی نوبت ہی نہیں آئی. اناؤنسمنٹ ہوئی کہ 4 مہینے کے اندر مکہ چھوڑ جاؤ فتح مکہ کے بعد، لیکن الحمدللہ اکثریت نے اسلام قبول کر ہی لیا، یہاں تک نوبت ہی نہیں آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خاصہ ہوئی ہے عرب کے لوگوں کی طرف اور بعثت عامہ ان جنرل پوری کی پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے. تو کمیونیکیشن گیپ کوئی نہیں. اور تیسری اہم ترین چیز کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا آلہ دعوت انسٹرومنٹ آف کمیونیکیشن کیا ہے؟ قرآن، القرآن. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے. اور ظاہر ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے القرآن کی ضرورت ہے تو ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے. تو آج بھی اگر کسی نے امت کو اللہ تعالی تک راستہ دکھانا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نقش قدم تک پہنچانا ہے تو القرآن کے ذریعے. دی اونلی انسٹرومنٹ آف دعویٰ از قرآن. قرآن از دا ٹیکسٹ بک آف مسلمس. مسلمانوں کی ٹیکسٹ بک قرآن ہے. حدیث ہماری ٹیکسٹ بک نہیں ہے، حدیث ہماری ریفرنس بک ہے، قرآن کی ایکسپلینیشن. ٹیکسٹ بک مسلمانوں کی بنیادی کتاب وہ القرآن ہے. تو اس اعلی دعوت کے اوپر میں بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا کہ میں ڈیٹیل سے گفتگو کروں، اگرچہ پچھلی دفعہ 1431 ہجری میں 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے دن ہم نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا دعوت قرآن والا، وہ بھی پڑا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر. اس میں نے ڈیٹیل سے چیزیں ایڈریس کی تھی. کچھ چیزیں اس میں بھی ایڈریس نہیں ہوئی تھیں جو میں آج ایڈریس کروں گا اس انسٹرومنٹ آف دعوت کے اعتبار سے. اور اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دعوت الی القرآن نہیں رہی. اور بدقسمتی سے جتنی جماعتیں دعوت کا کام لے کر اٹھی ہیں وہ اپنے اپنے مولویوں کی کتابیں لے کر اٹھی ہیں، القرآن کو لے کر نہیں اٹھی. اور میں ابھی 5 آیات سے کم از کم اور 5 ہی صحیح احادیث کے ذریعے قرآن پاک کے دعوت کے اونلی انسٹرومنٹ ہونے کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت ہے سورہ یونس میں، یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں.
قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، بے شک تمہارے پاس آ گیا، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اللہ کی طرف سے واعظ، وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے اس کے اندر۔ دل کی بیماری سے مراد یہ ہارٹ اٹیک نہیں، دل کی بیماری سے مراد سب سے بڑا بیماری جو ہے اس پوری انسانیت کو وہ شرک کی بیماری ہے۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ تو یہ دل کی بیماریوں کا علاج ہے، اور دوسری بڑی بیماری دنیا پرستی، تو یہ دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ لیکن مومنین کا ذکر اینڈ پر آیا ہے، یہ تمام سٹیجز گزارنے کے بعد رحمت خاصہ ہے قرآن پاک مومنین کے لیے۔ دوسری آیت سورۃ الانعام کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھے قرآن اللہ نے اس لیے وحی کیا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں، جس تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے اور اس پر عمل کرے۔ اس سے بھی پتہ چل گیا کہ قرآن پاک از دی اونلی انسٹرومنٹ آف دعوت، دعوت کا واحد آلہ کار قرآن ہے۔ تیسری آیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیٹاگوریکل حکم ہوا ہے سورہ قاف میں، آخری آیت، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کریں اس قرآن کے ذریعے اس کو جو اللہ تعالیٰ کی دھمکی سے ڈرنے والا ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں۔ چوتھی آیت سورہ الفرقان میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تطع الکافرین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی جو سازشیں ہیں ان کی طرف توجہ نہ فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صرف نظر فرمائیے، اگنور کیجئے۔ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور اس قرآن کے ذریعے سب سے بڑا جہاد کیجئے۔ تو بھائیو سب سے بڑا جہاد دعوت الی القرآن اور قرآن کے ذریعے دعوت ہے۔ وہ جو حدیث ہے غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اب چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں، وہ تو حدیث ضعیف ہے، لیکن قرآن کی آیت تو ضعیف نہیں ہے۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، سب سے بڑا جہاد دعوت الی القرآن ہے، سب سے بڑا جہاد، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور پانچویں آیت سورہ حامیم والسجدہ میں، سورہ فصلت بھی جس کو کہتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس شخص سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، یعنی قرآن کی طرف، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک کام کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور نیک کام کرنے کے بعد کوئی بزرگ نہ بن کے بیٹھ جائے بلکہ عاجزی کرتے ہوئے کہے کہ اننی من المسلمین، میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور اننی من المسلمین کا مطلب یہ بھی ہوا کہ وہ فرقوں سے بالا تر ہو کر دعوت الی القرآن پیش کرے۔ دیکھ لیں، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلائے اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے، وعمل صالحا، اور خود بھی نیک کام کرے، ورنہ تو دعوت الٹا بدنامی بن جائے گی۔ اگر خود نیک اعمال نہیں کرے گا تو دعوت بدنامی کا باعث بن جائے گی۔ وقال اننی من المسلمین، اور پھر اپنے آپ کو یہ نہ کہے کہ میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں۔ وقال اننی من المسلمین، میں بھی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ کوئی اپنے ساتھ سپرلیٹو ڈگری نہ لگائے، فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر اسلام کے رشتے پر دعوت پیش کرے۔ اب دیکھ لیں یہ کچھ ہو رہا ہے اس وقت معاشرے میں، ہاں ہو رہا ہے اس معاشرے میں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اب دعوت کے لیے چن لیا ہے، جیسا کہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم دین کا کام چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ نئی قوموں کو اٹھائے گا، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ آج غیر مسلم تیزی کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو وہابی، بریلوی، دیوبندی، شیعہ نہیں کہتا، مسلم۔ اب ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دعوت عام کرنی شروع کی ہے۔ کس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، 400 بندہ تو امریکہ میں روزانہ مسلمان ہو رہا ہے۔ کلنٹن 2007 میں آیا تھا، جیو کو انٹرویو پہ اس نے کہا تھا
اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ، اور 2050 تک امریکہ میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہو جائے گی. اور وہ کیوں، وہ آگے آ رہی ہے بات. تو یہ 5 آیات. اب 5 حدیثیں اس انسٹرومنٹ آف دعوت کے حوالے سے. پہلی حدیث جو میری فیوریٹ ترین حدیث ہے ایور قرآن پاک کی شان میں، جو ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھ کے لگائی ہوئی ہے، غدیر خم کی حدیث. 20 ذی الحجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں حج کے بعد جب واپس آئے تو 20 ذی الحجہ کو مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں غدیر خم. اور یہ حدیث ایسی حدیث ہے جس پہ پورے کے پورے مسلمانوں کا اجماع ہے. شیعہ بھی اس حدیث کو مانتے ہیں، اہل سنت کے بھی تمام گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب مانتے ہیں اس حدیث کو. اس کو کہتے ہیں غدیر خم کی حدیث. غدیر خم وہ گاؤں تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے واپسی پر مکے اور مدینے کے درمیان ایک خطبہ دیا. یہ خطبہ صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6225، 6226، 6227 اور 6228 4 حدیثیں ہیں یکے بعد دیگرے صحیح مسلم کے اندر غدیر خم کی حدیثیں. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کی گفتگو کا ذرا انداز دیکھ لیں. اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں. قریب ہے کہ رب کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد 2 بھاری چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. الفاظ میں ذرا غور کریں. اس منہج میں تو بھی آدھی حدیث لکھی ہے، ابھی جو نیکسٹ چھپ چکے ہیں ہمارا پرنٹڈ فارم میں بھی، اور نیکسٹ یہ بھی آ گیا، اس میں پوری حدیث لکھتی ہے. پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اللہ کی کتاب کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو اس کو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دے دی گئی تھی کہ آپ کی امت آپ کی وفات کے بعد آپ کے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی. لہذا جو لوگ بھی اہل بیت کے ساتھ ظلم میں شریک ہیں، سیدنا حسین کو ڈائریکٹلی قتل کرنے والے عبید اللہ ابن زیاد یا انڈائریکٹلی اس کو گورنر مقرر کرنے والا یزید بن معاویہ، ہم دونوں کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں. ہم ان سے کوئی محبت نہیں کرتے. ہم الحمدللہ حسینی ہیں، ہم اہل بیت کے ساتھ، ہم یزیدی نہیں ہیں. تو یہ پہلی حدیث غدیر خم کی. دوسری حدیث اسی کانٹیکسٹ میں وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے سیدنا طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اور یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چیپٹر میں ہے، کتاب المغازی میں، کہ یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا، وصیت کیا گیا خلیفہ؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیٹاگوریکل ڈینائی کرتے ہوئے فرمایا، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کے مطابق عمل کرتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی قرآن ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام نے اجماع کے طور پر چنا تھا، ورنہ صحابہ کرام میں جو شروع میں اختلاف ہوا بخاری مسلم میں ملتا ہے. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیعت لینی شروع کر دی. انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ میری بیعت کی جائے. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اعلان فرمایا ہوتا، کسی صحابی کی جرأت ہی نہ ہوتی کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے خلاف کرتا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، بتائیے اگر اللہ کے نبی کسی کو خلیفہ بناتے تو کس کو بنا کر جاتے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ ابو بکر کو بنا کے جاتے، لیکن بنایا نہیں ہے. صحیح بخاری میں کتاب المغازی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چیپٹر میں حدیث موجود ہے کہ سیدہ عائشہ کو کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت علی کو خلیفہ بنایا تھا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا تھا. صحیح بخاری میں موجود ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے دن فرمایا، اگر میں خلیفہ مقرر کرتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے، یعنی
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بناتا تو میں اس کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو ابو بکر سے بھی بہتر ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ سیدنا عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنائیں گے. یہ تینوں حدیثیں میں نے اس لیے بتائی کہ عمر اہل سنت میں بھی بعض لوگوں کو یہ باتیں نہیں پتا، تو ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ نہیں بنایا. تو نہیں بنایا بھائی. نمازیں پڑھانا اس چیز کی دلیل نہیں ہے. صحیح بخاری میں اگر یہ حدیث ہے کہ حضور کے بیماری کے ایام میں سیدنا ابو بکر نے نمازیں پڑھائیں، تو مسند امام احمد اور جامعہ ترمذی میں یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو کہو نماز پڑھائے، علی کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو. تو حضور کی بیماری کے دنوں میں سیدنا علی نے بھی نمازیں پڑھائی ہیں اور سیدنا ابو بکر نے بھی پڑھائی ہیں. لہٰذا یہ کوئی ڈائریکٹلی دلیل نہیں ہے ان کو وسیع بنانے کی. تو یہ میں نے تھوڑی علمی گفتگو کی اس حوالے سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع ہے قرآن، القرآن، اور یہ لاجیکل ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے. معصوم کا جانشین معصوم ہی ہو سکتا ہے، صحابی معصوم تو نہیں ہے. اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں ہے، کوئی بھی ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو خلیفہ بنا کے جاتے اس کے لیے لازمی تھا کہ وہ معصوم ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے القرآن کو اپنا وسیع بنایا جو معصوم ہے، جس میں غلطی نہیں ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس القرآن الذکر کو ہم نے یاد دہانی کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. اور تیسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضائل قرآن کے چیپٹر میں کہ تمام نبیوں پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈپینڈ کرتی ہے اس نبی کو دیے گئے معجزے پر. مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا معجزہ القرآن دیا ہے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ جنت میں جانے والے امتی میری امت سے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے. آج سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا مجھے مل جائے یا آپ کو مل جائے یا امام کعبہ کو مل جائے، وہ سانپ بن سکتا ہے؟ لیکن یہ القرآن صحابہ کرام کے پاس بھی معجزہ، ہمارے پاس بھی معجزہ، قیامت تک آنے والے آخری انسان کے ہاتھ میں معجزہ. مسلمان نہیں، انسان. پلین ٹروتھ میگزین ہے امریکہ کا، جس کے فگرز ہیں کہ 11 ستمبر 2001 کے بعد 9 مہینے میں 40,000 امریکنز نے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے اسلام قبول کیا. 36,000 امریکنز نے 9 مہینے میں. تو انہوں نے کسی مولوی سے تو نہیں پڑھا، انگریزی میں ترجمہ پڑھا. لیکن پاکستان کا مولوی کہتا ہے اللہ ماشاء اللہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. کوئی قرآن حدیث پڑھیں گے تو ظاہر ہے ان کے نظریات کے خلاف چلیں گے، تو کیسا پڑھنے دیں گے؟ ان مولویوں، ان انگریزوں نے کو مولویوں کی تقریریں تو نہیں سنی، مولویوں کی تقریریں تو مسلمان نہیں سنتے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے. لہذا وہ جو حدیث کہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے، مجھ پہ ایمان لانے والے بھی سب سے زیادہ ہوں گے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آدھے جنتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں گے، آدھے جنتی کم از کم اس القرآن معجزے کی وجہ سے. اور چوتھی حدیث جو صحیح مسلم میں موجود ہے کتاب الطہارہ چیپٹر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سخت الفاظ ہیں، القرآن حجت لک او علیک. قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے، تیسری بات کوئی نہیں ہے. یا قرآن تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے. اب جس کو قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے تکلیف ہو رہی ہے تو سمجھ لے قرآن اس کے خلاف حجت بن گیا، وہ اپنے آپ کو قرآن کے مطابق کر لے. اب کسی کو اس آیت سے تکلیف ہوتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکاریں گے، یا علی مدد نہیں کہیں گے یا غوث اعظم دستگیر نہیں کہیں گے. اگر کسی کو اس آیت سے یہ تکلیف ہو رہی ہے تو سمجھ لیں قرآن اس کے خلاف حجت بن گیا، معاذ اللہ. اب وہ اپنے آپ کو قرآن کے مطابق کر لے. اسی طریقے سے اگر کسی کو اس آیت سے تکلیف ہوتی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو. اور اس کا دل کرتا نہیں میں فرقے کا نام لکھوں مسجد کے باہر. یہ قرآن میں کیوں آیت آ گئی کہ فرقوں میں مت بٹو؟ اور اب اس کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں قرآن اس کے خلاف حجت بن گیا. یا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا وہ آپ کا امتی نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کسی کو یہ تکلیف ہو جائے کہ یہ آیت کیوں قرآن کے اندر آ گئی، میں نے تو مسجد کے باہر بریلوی، دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، شیعہ لکھنا تھا، تو یہ قرآن میں آیت کیوں آ گئی؟
کہ جنہوں نے فرقے بنائے ان کا رسول اللہ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، تو اب قرآن اس کے خلاف حجت ہو گیا، اور جس کو تکلیف نہیں ہوئی، خوشی ہوئی، قرآن اس کے حق میں حجت ہو گیا۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تیرے حق میں حجت یا تیرے خلاف حجت۔ اور آخری حدیث صحیح مسلم کی سخت ترین حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج بخشے گا اور اس کتاب کے ذریعے قوموں کو ذلیل کر دے گا، جو اس کتاب کو چھوڑیں گے وہ ذلیل ہوں گے۔ اور اس وقت مسلمانوں کی پریکٹیکل حالت اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، کسی نے فضائل اعمال پکڑا دی ہوئی ہے، کسی نے فضائل سنت پکڑا دی ہوئی ہے، کسی نے جناب وہ الرحیق المختوم پکڑا دی ہوئی ہے، اپنے اپنے مولویوں کی کتابیں بانٹی ہوئی ہیں، آپ یہ پڑھیں جی اس میں سے درس دیں۔ القرآن پیٹھ کے پیچھے، اور یہ یاد رکھیں قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کرنی ہے۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 30 پارہ نمبر 19 پہلا پیج، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن قرآن مہجورا، قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ اب جس کی شکایت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس کی شفاعت کس نے کرنی ہے؟ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور یہ ماضی کے سیغے کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں جتنی چیزیں ماضی کے سیغے سے آتی ہیں مستقبل کی، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیفینیٹ، سمجھو یہ ہو چکا، یہ معنی ہے اس کا، ماضی کے سیغے کے ساتھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی کہ اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، یہ ایک ترجمہ لفظی یہ ہے، لیکن قیامت کا نقشہ کھینچا ہے کہ سمجھو یہ ہو چکا۔ جس طرح ماضی کا ڈیفینیٹ ہوتا ہے کہ یہ ہو چکا، تو سمجھو مستقبل میں بھی یہ ہو چکا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لگائیں گی والعیاذ باللہ تعالی۔ چوتھی چیز جو اس آیت میں آئی تھی وہ یہ تھی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں تلاوت کرتے ہیں ان پر قرآن کی، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ کیا ہے؟ قرآن پاک بہترین واعظ، قرآن پاک بہترین بیان، قرآن پاک بہترین نصیحت۔ تو جب قرآن سنتے تھے مشرکین عرب تو ان کے دل اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے، اس کے ڈیفینیٹ ہونے کی وجہ سے۔ تو انیشلی دل صاف ہوتا تھا، اور انیشلی جب دل صاف ہو اور قرآن پاک کے دلائل اندر کے جو ہمارے اندر آیات سائنس اللہ تعالیٰ کی موجود ہے، جو نیچرل چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسٹنکٹ میں انسان کی رکھ دی ہیں، جس میں کافی دفعہ ڈیٹیل سے بول چکا ہوں، انسان جب قرآن کو پڑھتا ہے تو وہ چیزیں پھر ایکسائٹ ہوتی ہیں، ڈورمنٹ پوزیشن سے بالکل سامنے آ جاتی ہیں، انسان گواہی دیتا ہے کہ یار بات ٹھیک ہو رہی ہے۔ واقعی قیامت کا دن ہونا چاہیے جس کے اندر انسان کو نیکی کا بدلہ ملے، ورنہ جس نے ایمانداری سے زندگی گزاری روکھی سوکھی کھا کر، اور جس نے چور ڈاکو بن کر حرام کا مال کمایا، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کوئی تو ایسی زندگی ہونی چاہیے جہاں پر ان چیزوں کا بدلہ ملے۔ یہ اخلاقی حص جو انسان کے اندر ہے اس کو بیدار کرتا ہے القرآن، ویزکیہم، قرآن کے ذریعے تزکیہ ہوتا ہے، اور جب یہ اخلاقی حص بیدار ہوگی اس کا پھر رزلٹ کیا نکلے گا؟ اب بات سمجھ آ جائے گی وہ پانچویں چیز اور چھٹی چیز، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الکتاب سکھاتے ہیں اور الحکمت۔ الکتاب کون سی؟ قرآن، اور الحکمہ اس سے بھی اولین مراد قرآن ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر جہاں پر 10 کمانڈمنٹس آتی ہیں، آیت نمبر 23 سے لے کر 39 تک، اس کا جب اینڈ ہوتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 39 سورہ بنی اسرائیل میں، ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے وہ حکمت کی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کی، وہ جو 10 حکمت کی باتیں ہیں جو ہم نے پمفلٹ میں بھی شائع کر دی ہیں 10 کمانڈمنٹس کے نام سے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ والی۔ تو اس کے اینڈ میں آیا کہ یہ ہے حکمت کی باتیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کرتے ہیں۔
تو قرآن پہلی حکمت، اور دوسرے نمبر پر ہے سنت۔ اہل سنت کی جتنی بھی تفاسیر ہیں، ابن جریر سے لے کر ابن کثیر تک، تمام میں اس آیت کے تحت الحکمت سے مراد سنت، اور یہ الحمدللہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ یہ اہل سنت فرقے کا نام نہیں میں لے رہا، اہل سنت فکر کا۔ اہل سنت اگر کسی نے فرقہ بنایا ہوا ہے نا تو وہ بھی اس آیت میں داخل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے۔ اہل سنت فکر مسلمان، اہل سنت فکر۔ جب ہم اہل سنت فکر کی بات کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو صحابہ کرام کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں بد عقیدگی نہیں رکھتے، روافض کے اگینسٹ اہل سنت کی فکر مسلمان، تو ان کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ الحکمت سے مراد سنت بھی ہے۔ تو دو سورس آف نالج ہیں اسلام میں بنیادی، کتاب اللہ اور سنت۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی وفات سے 3.25 مہینے پہلے میدان عرفات میں خطبہ دیا، المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 318 نمبر حدیث ہے، کتاب العلم چیپٹر میں۔ اے لوگو، میں اپنے بعد تم میں 2 ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان عرفات کے اندر خطبہ تھا۔ 2 چیزیں، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، الکتاب اور الحکمہ، اور فرمایا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان 2 چیزوں کو پکڑ لو گے۔ تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ ایبسولوٹ سورس آف اسلام 2 ہیں بنیادی، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی کو میں نے نام دیا ہے اسلام کی ڈکشنری، جس میں پورا لیکچر پڑا ہوا ہے یوٹیوب پہ اسلام کی ڈکشنری کے نام سے۔ اسلام کے آئی کی اور ڈکشنری لکھیں آگے تو گوگل میں بھی کھل جائے گا، اسلام کی ڈکشنری، آج سے 2-2.5 سال پہلے۔ تو انگریزی میں محاورہ بولا جاتا ہے ڈکشنری از آلویز اتھارٹی، ہمیشہ ڈکشنری اتھارٹی ہوتی ہے۔ بٹ کے سپیلنگ BUT بٹ ہے یا BAT بٹ ہے یا BOT بٹ ہے، یہ ڈکشنری فیصلہ کرے گی، کوئی PhD نہیں فیصلہ کرے گا۔ اسی طریقے سے کتاب و سنت فیصلہ کرے گی کہ بات کس کی ٹھیک ہے، کوئی عالم فیصلہ نہیں کرے گا۔ ہاں، عالم کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہوگی تو ٹھیک ہے، ہمارے سر پہ، اگر کتاب و سنت کے خلاف ہوگی پھر ایکسپٹ نہیں کی جائے گی۔ تو اسلام کی ڈکشنری الکتاب اور الحکمہ، قرآن اور سنت ہے، اور فرمایا کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب مزے کی بات سنیں، جن کو نیند آ رہی ہے اپنی آنکھیں کھول لیں، کہ پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش، اس سب کانٹیننٹ میں مولویوں کی اکثریت کہتی ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ جو کتاب اللہ اور سنت کو پکڑ لے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ دیکھ لیں آپ کتنی اپوزٹ، 180 ڈگری بات ہے۔ یہ میں آپ کو مولویوں کا اصلی چہرہ بتا رہا ہوں، علماء سے پوچھیں، علماء سے سیکھیں، ضرور پوچھیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو، لیکن اہل علم سے یہ پوچھنا ہے کہ بتائیں اللہ نے کیا فرمایا، رسول اللہ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہ آپ کے بزرگ کیا کہتے ہیں اور آپ کیا فرماتے ہیں بیچ اس مسئلہ کے، یہ نہیں۔ تو آپ جو کچھ فرما کے گئے ہوئے ہیں تو آپ کو پتا ہے بزرگوں نے کیا کچھ کیا ہے، وہ اندھا دھند پیروی کا انجام آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا۔ اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں، کسی نے پڑھوایا لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، کسی نے پڑھایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، کسی نے پڑھایا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ تو آپ بزرگوں سے پوچھیں گے تو پھر یہی ملے گا۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے متفق علیہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز ہے کہ تم گواہی دو لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنیاد یہ ٹا کے رکھ دی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں بنیادی۔ اور آخری بات جو اس آیت میں آئی تھی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کتاب و سنت کے آنے سے پہلے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام۔ تو آج بھی کتاب و سنت ہماری زندگی میں نہیں آئے گی، ہم کھلی گمراہی میں ہیں، سیدھی سی بات ہے، 2 + 2 4 کے برابر، راکٹ سائنس نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب اور آپ کی سنت کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ آج بھی مسلمان یا انسانیت اس کو اڈاپٹ کرنے کے بغیر کھلی گمراہی میں ہے۔
اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جمعے کا خطبہ دیا کرتے, کتاب الجمعہ چیپٹر صحیح مسلم میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ارشاد فرمایا کرتے, حمد و صلات کے بعد آپ فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ, جو میں نے خطبہ پڑھا یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, آگاہ ہو جاؤ کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وہی دو باتیں کتاب اور سنت. وشر الامور محدثاتها, بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے جاری کیے جائیں. وکل محدثۃ بدعہ, تمام نئے جاری شدہ کام دین کے اندر, دنیا میں نہیں, دین کے کاموں میں وہ گمراہیاں ہیں. وکل بدعۃ ضلالہ, وہ بدعتیں ہیں اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں. وکل ضلالۃ فی النار, اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. مسند امام احمد اور سنن نسائی میں بھی یہ موجود ہے حدیث. یہاں بھی دو باتیں کہ اس کے بعد گمراہی ہے کتاب اور سنت کو چھوڑ کر. لیکن یہاں ایک میں بات ایڈریس کر دوں کہ کتاب اور سنت میں اب جو چیز بھی آئے گی وہ کتاب و سنت کی طرح ماننی ہوگی. تو مسلمانوں کے دو سورسز اور ہیں جو کتاب و سنت سے ڈیرائیوڈ ہے, ایبسولوٹ نہیں, ڈیرائیوڈ. وہ ہے اجماع امت اور اجتہاد یا قیاس. بنیادی چیزیں دو ہی ہیں اور اس سے ریلیٹو ڈیرائیوڈ چیزیں دو اور ہیں جو ہم نے منہج پہ لکھ بھی تھی, اور وہ المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 22,990 نمبر اثر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے پہلے کتاب اللہ میں دیکھو, اس میں نہ ملے پھر رسول اللہ کی سنت میں دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم, سنت میں نہ ملے پھر امت کا اجماع دیکھو کہ متفقہ طور پر امت نے کس چیز کو ایکسپٹ کیا. اجماع کی بڑی بڑی مثالیں, سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت, قرآن پاک کو کتابی شکل میں لانا, قرآن پاک کو غیر مخلوق ماننا, یہ بڑے بڑے اجماعی فیصلے. اور ابھی 14ویں صدی میں بہت بڑا اجماع ہوا ہے کہ غلام احمد قادیانی کو ماننے والے دونوں گروپ, لاہوری بھی اور قادیانی بھی, اسلام سے خارج ہے. اس میں پوری امت کا اجماع ہوا ہے. اجماع قیامت تک جاری رہے گا. تو کتاب اور سنت میں نہ ملے, اجماع میں تلاش کرو, اور اجماع میں نہ ملے تو پھر قیاس یا اجتہاد کر لو. اب اہل سنت اور اہل بدعت کا اختلاف شروع ہو جاتا ہے یہاں سے چوتھی چیز پہ, اجتہاد پہ. اہل بدعت یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو بزرگ اجتہاد کر گیا ہے, ہم نے قرآن حدیث کوئی نہیں پڑھنی, بس بزرگوں نے جو فرما دیا وہی ماننا ہے. جبکہ اہل سنت کی فکر یہ ہے کہ پہلے قرآن, پھر سنت, پھر اجماع, پھر اجتہاد. الٹی گنگا نہیں بہانی. کتاب سنت اجماع کے خلاف جو چیز آئے گی وہ کسی بھی بزرگ کا قول ہوگا اس کو چھوڑ دیا جائے گا. جیسا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بڑے ائمہ نے فرمایا ہماری کوئی بات بھی کتاب و سنت کے خلاف ہو اس کو دیوار پہ مار دو. تو ایبسولوٹ کتاب اور سنت اور ڈیرائیوڈ دو چیزیں, اجماع امت اور اجتہاد. اور یہ قول جو سیدنا عمر کا ہے صحیح سند کے ساتھ سنن دارمی کے مقدمے میں بھی موجود ہے. اور امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ وہ امام ہے جن سے 71 حدیثیں صحیح مسلم میں امام مسلم نے لیے. امام مسلم, ابو داؤد, ترمذی کے استاد ہیں امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ, لیکن اس میں ضعیف حدیث بھی موجود ہے. اب آخر میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں حدیث کی کتابوں کے اوپر تھوڑی سی گفتگو میں ضروری سمجھ رہا ہوں. قرآن و حدیث تو ساری بات کرتے ہیں, لیکن وہ کون سی کتابیں ہیں جن پر امت کا اتفاق ہے قرآن کے بعد حدیث کی کتابوں پر. تو یہ بات یاد رکھیں, ہمارے سب کانٹیننٹ میں تینوں بھاری فرقے جو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں, بریلوی, دیوبندی اور اہل حدیث, تینوں مشترکہ طور پر جس پرسنالٹی پر متفق ہیں وہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 1176 ہجری ہیں, جنہوں نے شورى آفاق تصنیف لکھی ہے حجت اللہ البالغہ, جس کے مقدمے میں انہوں نے لکھ دیا کہ میں نے آج تک جتنی باتیں اور جتنی کتابیں کتاب اللہ, سنت اور اجماع کے خلاف لکھی میں ان سے رجوع کرتا ہوں. شاہ ولی اللہ کی بڑی شرکیہ کتابیں بھی ہیں جو آج بدعتی فرقے اٹھائے پھرتے ہیں, انفاس العارفین اور اس طریقے سے باقی کتابیں, اور کہتے ہیں دیکھیں جی شاہ ولی اللہ بھی یہ کہتے تھے. ان ساری کتابوں سے شاہ ولی اللہ نے توبہ کر لی ہے. حجت اللہ البالغہ ان کی آخری کتاب ہے, تقریباً 1500 صفحوں پر مشتمل ہے, اس میں آپ پڑھ لیں. پہلے کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے میں حنفی ہوں. حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ امت میں 4تھی صدی میں سب سے بڑی بدعت یہ شروع ہوئی کہ لوگوں نے اماموں کی اندھی تقلید شروع کر دی.
تو ان کو بھی سمجھ آتے ہوئے دیر لگی نا. بارے انڈیا پاکستان میں جو بندہ آنکھ کھولتا ہے وہ گمراہی میں ہی آنکھ کھولتا ہے. پھر وہ چاہ رہا ہے جب کوئی بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو پھر جا کے اس کو سمجھ آتی ہے. یہ تو اب کتابوں کے ترجمے ہو گئے ہیں. تو شاہ ولی اللہ تو 250-300 سال پہلے تو کسی کو تصور بھی نہیں تھا. بلکہ قرآن کا پہلا ترجمہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا ہے فارسی زبان کے اندر. 5 سال پھر جنگلوں میں چھپے رہے. لوگوں نے کہا اس نے قرآن ہی چینج کر دیا, اللہ نے عربی میں نازل کیا, اس نے فارسی میں کر دیا. تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ ترجمہ پر قرآن عربی سیکھتے نہیں, انہوں نے کہا قرآن کو ہی پھر ترجمہ کر دیا جائے تاکہ کسی بہانے تو قرآن یہ پڑھیں. تو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بھی بڑی فیزز آئی ہیں, جس طرح میری زندگی میں کئی فیزز آئی ہیں. تو یہ میں بہتر سمجھ سکتا ہوں کہ انسان ایوالو ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. جب کتاب و سنت کا علم آتا چلا جاتا ہے تو انسان میں امپروومنٹ آتی ہے. تو آخری کتاب ہے حجت اللہ البالغہ, اس میں انہوں نے لکھی ہے حدیث کی کتابوں کی کیٹیگری بتائی ہے, اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یاد رکھو اہل علم محدثین کا کتابوں پر جن پر اعتماد ہے وہ 8 کتابیں ہیں حدیث کی. قرآن کے بعد حدیث کی 8 کتابیں ہیں جن پر اعتماد ہے. ان میں سے بھی پہلی 2 کتابیں وہ ہیں جن کے بارے میں شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں کہ اس پر اجماع امت ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطعی الصحت ہے اور ان کی صحت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. اور جو بخاری اور مسلم سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اڈاپٹ کرے گا اس کا راستہ گمراہی پر مبنی ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے تو یہ لکھا. احمد بریلوی صاحب نے روحوں کی دنیا کتاب میں لکھا ہے کہ جو بخاری اور مسلم کے مقابلے میں کسی اور کتاب سے حدیث اس کے مقابلے میں پیش کرتا ہے وہ جاہل ہے. اشرف تھانوی صاحب بھی لکھتے ہیں کہ بخاری اور مسلم امت میں قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں ہیں. یعنی سارے لوگ مانتے ہیں اس بات کو. وہ 8 کتابیں کون سی ہیں اور وہ 8 کتابیں کب لکھی گئیں؟ اس مبارک دور میں جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین ہونے کی پروفیسی فرمائی تھی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا, پھر صحابہ کا, پھر تابعین کا, پھر تبع تابعین کا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے, امانت میں خیانت کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے. تو صحابہ, تابعین اور تبع تابعین یہ 300 سال کا عرصہ بنتا ہے, کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آج متفق علیہ نہیں ہے, ہاں یہ والی حدیث متفق علیہ ہے کہ آج جو شخص زندہ ہے روئے عرض پہ 100 سال نہیں گزریں گے کہ اس پر قیامت قائم ہو جائے گی, یعنی اس کی موت آ جائے گی. اس پہ عبداللہ بن عمر کے کامنٹس ہیں صحیح مسلم کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ صحابہ کرام کا قرن کہتے ہیں عربی میں زمانے کو 100 سال کے اندر ختم ہو جائے گا. اور واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 11 ہجری میں, تو آپ سے تقریباً 100 سال کے بعد 110 ہجری میں ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری صحابی فوت ہوئے ہیں. 3 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 110 ہجری میں فوت ہوئے. تو پہلے 100 سال میں صحابہ سارے فوت ہو گئے, اگلے 100 سال میں تابعین, اس سے اگلے 100 سال میں تبع تابعین. پہلے 300 سال کے اندر یہ مبارک ترین مسلمانوں کا اور دنیاوی اعتبار سے بھی عروج کا دور تھا, مسلمانوں کا بھی اسلام کا بھی. اس کے بعد اسلام کا تو ڈاؤن فال شروع ہو گیا, لیکن مسلمانوں کا عروج 1000 سال تک چلا. یعنی دنیاوی طور پہ ان کو فتوحات ہوئی, لیکن اسلام پھر نیچے ہی آیا. مسلمان پھیلتے چلے گئے, بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہو گئی. تو 300 سال. اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہماری حدیث کی ساری 8 قابل اعتماد کتابیں پہلے 300 سال میں لکھی گئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 11 ہجری میں, 11 میں 300 سال جمع کریں تو 311 ہجری بنتا ہے. تمام مصنفین ان 8 کی 8 کتابوں کے 311 ہجری سے پہلے فوت ہو گئے تھے. یعنی یہ کتابیں پہلے 300 سال میں لکھی گئی مبارک ترین دور میں. اب وہ 8 کتابیں کون سی ہیں ان کا تعارف سن لیں. میں ساتھ ساتھ ان کتابوں میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیثوں کی تعداد بھی بتاؤں گا, اور ساتھ یہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی کہ وہ جو امام جمع کرنے والے ہیں ان کا سن آف ڈیتھ کیا ہے, المتوفا, کس میں ان کو موت آئی, تاکہ پتہ چلتا جائے کہ 311 کے سارے اندر ہیں. تو پہلی کتاب ہے صحیح بخاری, امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ, المتوفا 256 ہجری, 7397 احادیث کا مجموعہ صحیح بخاری جمع فرمایا. دوسرے نمبر پر صحیح مسلم, امام ابو الحسین مسلم بن حجاج کشیری رحمت اللہ علیہ, المتوفا 261 ہجری, 7563 احادیث کا مجموعہ صحیح مسلم جمع فرمایا. تیسرے نمبر پر جامعہ ترمذی, امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمت اللہ علیہ, المتوفا 279 ہجری, 3956 احادیث کا مجموعہ جامعہ ترمذی جمع فرمایا.
لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ بخاری اور مسلم 100% صحیح حدیث ہے، باقی 6 کتابوں میں 80% صحیح ہے، 20% ضعیف ہے، اور کئی اماموں نے مینشن بھی کر دی ہیں ضعیف حدیثیں لکھ کے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ضعیف روایتیں ہیں۔ چوتھے نمبر پر سنن ابی داؤد، امام ابو داؤد سلمان بن اشعث رحمت اللہ علیہ، المتوفى 275 ہجری، 5274 احادیث کا مجموعہ سنن ابی داؤد جمع فرمایا۔ پانچویں نمبر پر سنن نسائی، امام احمد بن شعیب نسائی رحمت اللہ علیہ، المتوفى 303 ہجری، 311 کے اندر ہے یہ، 5761 احادیث کا مجموعہ سنن نسائی جمع فرمایا۔ چھٹے نمبر پر سنن ابن ماجہ، امام محمد بن یزید ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ، المتوفى 273 ہجری، 4341 احادیث کا مجموعہ سنن ابن ماجہ جمع فرمایا۔ یہ 6 کتابیں صحاح ستہ بھی کہتے ہیں ان کو، ویسے صحاح ستہ کی ٹرمنالوجی غلط ہے، 2 پہلی ہیں ان کو کہتے ہیں صحیح ہیں، اور باقی 4 کو سنن اربع، 4 سنت کی کتابیں، کیونکہ وہ صحیح ہیں نہیں ہے، ان میں ضعیف روایتیں بھی ہیں۔ اور آخری 2 کتابیں الموطا امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ، المتوفى 179 ہجری، 1720 روایات کا مجموعہ الموطا امام مالک جمع فرمایا۔ حدیث کے سب سے بڑے امام مالک، اور حدیث کی آخری کتاب 8 کتابوں میں حدیث کی سب سے بڑی کتاب مسند امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، المتوفى 241 ہجری، 27647 احادیث کا مجموعہ مسند امام احمد جمع فرمایا، جو 50 جلدوں میں سعودی عرب سے شائع ہو چکا ہے، ہمارے پاس بھی موجود ہے اردو ترجمے کے ساتھ بھی، تقریباً 14 جلدوں میں شائع ہو چکا ہے مسند امام احمد بن حنبل۔ لیکن صحیح ترین جو کتابیں ہیں وہ پہلی 2 ہی ہیں جن میں ساری حدیثیں صحیح ہیں، باقی 6 کتابوں کے اندر ضعیف روایات بھی ہیں، لیکن 80% صحیح احادیث موجود ہے۔ تو یہ ہے اسلام کی ڈکشنری، 9 کتابیں، القرآن ٹیکسٹ بک، اور یہ 8 کتابیں ریفرنس بک۔ ہمارے دین کے تقریباً 99% مسائل ان کتابوں میں کور ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ مکمل تعارف اس کانٹیکسٹ میں ہوا، اور یہ اس آیت کے اوپر اتنی لمبی گفتگو کرنا ضروری تھی، کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جب یہ ساری باتیں آ رہی ہیں تو ریکارڈنگ، پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں یہ تمام چیزیں ریکارڈ ہو سکیں، تو تقریباً 1000 لیکچرز میں یہ قرآن مکمل ہوگا۔ تو آج میرے خیال ہے 44واں یا 45واں لیکچر ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ جتنے اختلافی موضوعات ہیں نا کافی سارے کور کر چکا ہوں، چند ایک چیزیں رہ گئی ہیں جو آج ان میں سے ایک کور ہوگی۔ اب اگلی آیت کے اوپر آ جائیے، اس آیت کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیں تاکہ ہمارا ربط بن جائے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ تعالیٰ کا مومنین پر احسان ہوا کہ ان میں سے ہی ایک رسول کو مبعوث کیا، من انفسہم، ان میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات، اور ان آیات کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تزکیہ کرتے ہیں اس کتاب کے ذریعے۔ تو تزکیہ نفس کتاب اللہ کے ذریعے ہوگا، یہ تصوف کے من گھڑت ضربے لگانے والے طریقوں سے نہیں ہوگا، کتاب اللہ سے ہوگا، سنت اذکار سے ہوگا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تعلیم دیتے ہیں ان کو الکتاب قرآن کی، اور الحکمہ قرآن اور سنت کی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، کتاب اللہ اور سنت کے آنے سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتاب اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرما کے لوگوں کو گمراہی سے نکالا۔ اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، کیا جب انہیں مصیبت پہنچی، کیا جب تمہیں مصیبت پہنچی، قد اصبتم مثلیہا، تو تم اس سے پہلے پہنچا چکے ہو اس طرح کی مصیبت اور تکلیف کافروں کو بھی، یا اب اسی کانٹیکسٹ میں کہ اگر غزوہ احد میں فتح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے شکست میں بدل گئی تو اتنا بھی پریشان نہ ہو، 8 سے سال پہلے تم نے غزوہ بدر کے موقع پر اسی طرح کی تکلیف کافروں کو بھی پہنچائی تھی، تو یہ دن تو بدلتے رہتے ہیں، جو پہلے گزر چکی ہیں آیات۔ قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا، اور اب تم یہ کہنا شروع ہو گئے ہو یہ کہاں سے مصیبت ہم پر تکلیف آ گئی، قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یہ جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے یہ تمہاری اپنی وجہ سے پہنچی ہے۔ اگر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس درے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مقرر کیا تھا، جو پچھلے 2-3 لیکچرز میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جاتی اور 35 صحابہ کرام آپ کی وہ نافرمانی نہ کرتے اجتہادی طور پر، تو یہ فتح شکست میں تو نہ بدلتی. تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمائیے کہ اب جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو تمہاری اپنی وجہ سے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اور جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچی اس دن جبکہ 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے تھے غزوہ احد کے دن، تو یہ اللہ کی اجازت سے ہوا ہے. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی مومنین کو واضح کر دے، نکھار دے. اچھا وہ پچھلا رہ گیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ کبھی مسلمانوں کی غلطیوں کی وجہ سے ان پر گرفت بھی کر لے. یہ نہیں ہے کہ اب دودھ پینے والا مجنوی بندہ ہمیشہ بن کے رہے گا، کبھی کبھی کڑوی بھی کھانی پڑے گی. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اس دن جو مصیبت پہنچی تھی تمہیں جبکہ 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے تھے تو یہ اللہ کے اذن سے. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ مومنین کو جانچ لے. لفظی ترجمہ ہے جان لے، تو اللہ تو جانتا ہی ہے، تو جان لے کا مراد یہ کہ تمہیں بتا دیا جائے، جانچ لیا جائے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور ان کو بھی جان لے جو کہ منافق ہے. جو میں نے شروع میں بھی اس کے سکیچ میں بتایا تھا کہ 300 کا لشکر لے کر عبداللہ بن ابی میدان جنگ میں پہنچنے سے پہلے ہی بھاگ گیا تھا. 1000 مسلمان تھے، ان میں سے 300 وہ واپس ہو گئے، 300 مسلمان. تو ان کا ذکر میں نے اس وقت بتایا تھا، بعد میں آ جائے گا، وہ اب آ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین اور منافقین اس وقت الگ الگ ہو گئے. مومنین جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے، اور منافقین جو ہے وہاں سے بھاگ گئے. قالو، اور بھاگے. وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، اور ان سے جب منافقین سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں قتال کرو، او ادفعوا، یا بچاؤ کرو. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہمیں یہ یقین ہوتا کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یعنی وہ راستے سے واپس ہوئے اور انہیں مسلمانوں کو یہ کہنا شروع کر دیا یہ ساری نورہ کشتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قریش ہیں، وہاں سے قریش لڑنے آ رہے ہیں، رشتہ دار ہیں، ادھر بیٹا ہے تو ادھر باپ ہے، ادھر باپ ہے تو ادھر بیٹا ہے. تو یہ نورہ کشتی ہونے لگی ہے. ہم کیوں بیچ میں مدینے والے لوگ مارے جائیں؟ یہ مکے والوں کے درمیان ہے، یہ نورہ کشتی پتہ نہیں لڑائی ہوتی بھی ہے کہ نہیں، لیکن اندر سے بےایمانی تھی، وہ جان دینا نہیں چاہتے تھے. تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم جانتے ہیں اگر ہمیں پتہ ہوتا نا جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور مدینے کا دفاع کرتے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس دن کفر کے زیادہ نزدیک تھے ایز کمپیئر ٹو ایمان. یعنی مومن نہیں تھے اس دن، وہ جو یہ بات کر رہے تھے وہ کفر کے قریب پہنچ چکے تھے، ایمان سے تو بہت دور جا چکے تھے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ لوگ اپنے منہ سے وہ باتیں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے جو نہیں ہیں ان کے دلوں میں. ان کے دل میں اصل بات کیا ہے وہ کرنا نہیں چاہتے. دل میں چور کیا ہے کہ جان نہیں دینا چاہتے، تو کبھی کوئی بہانہ کرتے ہیں، کبھی کوئی بہانہ کرتے ہیں. اصل بات یہ دل میں جو ہے یہ سامنے لانا نہیں چاہتے، ورنہ تو منافقت کھل جائے گی. واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپا سکتے. الذین قالوا لاخوانہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، اور خود گھر بیٹھ گئے اور لوگوں کہتے ہیں کہ اگر تم بھی ہمارا کہنا مان لیتے تو میدان جنگ میں مارے تو نہ جاتے. اب کتنے انصار شہید ہوئے میدان احد کے اندر، تو ان کی رشتہ داریاں منافقین کے ساتھ تھی. تو منافق کہتے ہیں کہ چلو جی دیکھو جی، بلکہ میں نے پہلے بتایا مدینے میں کوئی گھر نہیں تھا جہاں کوئی میت نہ ہو، پورے کا پورا مدینہ سوگوار تھا. 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے اور زیادہ تر انصار تھے. تو انصار سے ان کی رشتہ داریاں تھیں کیونکہ انصار یہودی سے مسلمان ہوئے تھے، منافقین تو یہودی تھے. تو انہوں نے کہا آپ تم بھی ہماری بات مان لیتے نا تو یہ تمہارا بچہ تو نہ مارا جاتا جنگ میں. تو اس طرح کی بکواسات ابھی ان کی باتیں نکلنی شروع ہوئی نا، اصل میں موت کے ڈر سے تھے. قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ ذرا ان سے ارشاد فرمائیے اگر تم سچے ہو تو اپنی موت ٹال کے بتاؤ نا. تم کہہ رہے ہو میدان جنگ میں نہیں گئے، تو اس کا کیا مطلب ہے تمہیں گھر میں موت نہیں آئے گی؟
بلکہ سورۃ النساء میں جا کر آئے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں موت آ کر رہے گی چاہے اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بند کر لو. موت نے تو آنا ہے. آج تک یہ اونلی یونیورسل ٹروتھ ہے جس کو منکرین خدا بھی مانتے ہیں, موت کو, کہ موت ہر بندے کو آنی. جو خدا کو نہیں بھی مانتے, اللہ کی ذات کو نہیں مانتے, ایتھیسٹ ہے, وہ بھی کہتے ہیں موت ہر انسان کو آنی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میدان جنگ میں نہیں گئے تو بچ گئے, تو ان کو اگر تم واقعی بچ گئے ہو تو آپ جب موت آئے گی تمہاری اس وقت بھی ذرا بچ کے بتانا اگر تم واقعی سچے ہو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اب مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے, ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ جو لوگ قتل کر دیے گئے اللہ کی راہ میں, فی سبیل اللہ امواتا, کہ وہ مردہ ہیں. شہید کبھی مردہ نہیں ہوگا. بل احیاء, بلکہ وہ تو زندہ ہیں, عند ربہم, اپنے رب کے پاس زندہ ہے, یرزقون, اور ان کو وہاں پر رزق بھی دیا جاتا ہے. اس آیت کے اوپر انشاءاللہ تعالی جو عقیدہ ہے اہل سنت کا مرنے کے بعد برزخی زندگی کے بارے میں, وہ بہت امپورٹنٹ عقیدہ ہے کہ ہم شہید کی کون سی زندگی مانتے ہیں, شہید کا جسم کے بارے میں کیا ہمارا عقیدہ ہے, شہید کی روح کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. یہ تمام ڈیٹیل سے گفتگو, کیونکہ ٹائم مکمل ہو گیا ہے ہمارے درس کا, تو یہ انشاءاللہ تعالی میں اگلی دفعہ ڈیٹیل سے اس کو ایڈریس کروں گا. جس طرح آج وہ آیت کی تو یہ کم از کم 15-20 منٹ میں اس میں کچھ احادیث اور کچھ عقیدے کلیئر کرنے ہیں جس میں افراط و تفریط سے کام لیا جا رہا ہے. بعض لوگ بالکل وہ زندگی کے قائل ہی نہیں ہیں, جو منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کوئی قبر کی زندگی, برزخ کی زندگی کو بالکل ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں لیتے ہیں, اور بعض لوگ اس زندگی کو دنیاوی زندگی پر قیاس کر لیتے ہیں کہ جو اب شہید مر گیا تو چونکہ زندہ ہے تو اب اس کو مشکل کشائی کے لیے پکارو. تو ایسا نہیں ہے. تو یہ جو درمیان میں جو قرآن میں اور صحیح بخاری اور مسلم میں اس آیت کا شان نزول صحیح مسلم میں موجود ہے, وہ انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل سے اگلی دفعہ میں اس آیت سے گفتگو شروع کروں گا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.